ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کی خصوصی پروگرام سچی بات کو۔ ناظرین، ہمارا ملک بھارت جو پہلے ہی کرونا کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھا اور پھر اس کے بعد ٹڈی دل کے حملے نے پریشانیاں کھڑی کر دی، اور اب سمندری طوفان نے ملک کے بعض حصوں میں جس میں مہاراشٹر، گجرات سر فہرست ہے، لوگوں کو مزید مشکلات میں گھیر دیا ہے۔ سائیکلون نسارگا بدھ کو ممبئی کے قریب پہنچا، لیکن اس شہر کو زیادہ نقصان پہنچائے بغیر آگے بڑھ گیا، اور ممبئی وہ شہر ہے جو پہلے ہی عالمی وبا کووڈ-19 سے پریشان ہے۔ بہرحال ممبئی تو محفوظ رہا، لیکن اس سمندری طوفان نے ریاست مہاراشٹر کے رائے گڑھ، پالگھڑ میں زیادہ تباہی مچائی ہے۔ تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹرانسفارمر گرنے سے ایک شخص کی ہلاکت ہوئی، اور پونے میں دو الگ الگ واقعے میں دو الگ افراد طوفان کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی ریاست کے مختلف علاقوں میں تیز ہواؤں کے باعث گھروں کی چھتیں اڑ گئی، مواصلاتی نظام درہم برہم ہو گیا، جبکہ ریلوے اور فلائٹ کی سروسز بھی متاثر ہوئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ساحلی علاقوں سے 1 لاکھ سے زائد افراد محفوظ مقام پر منتقل کر دیے گئے ہیں۔ کئی علاقوں میں بڑے بڑے سائن بورڈز بھی گر گئے ہیں، درخت کے اوپر کئی درخت گاڑیوں کے اوپر گرے، جس کی وجہ سے درجنوں گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔ ناظرین، ایک طرف طوفان کی وجہ سے ملک میں یہ تباہی پیش آئی، اور اس سے پہلے ملک کے بعض حصوں میں ٹڈیوں کے ذریعے جو نقصانات ہوئے ہیں اور جو اب بھی جاری ہے۔ جہاں تک ٹڈی، جس کو عربی میں الجراد کہا جاتا ہے اور انگریزی زبان میں لوکسٹ کہتے ہیں، یہ ایک حلال اللہ کی مخلوق ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے 2 مردار حلال کر دیے گئے، ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک بری ہے، بحری ہے، ایک سمندری ہے اور ایک خشکی میں۔ جہاں تک خشکی کی ٹڈیوں کی بات ہے تو یہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، بعض بڑی ہوتی ہے اور بعض چھوٹی، بعض لال رنگ کی ہوتی ہے، بعض زرد رنگ کی، جبکہ بعض سفید رنگ کی بھی ہوتی ہے۔ اور اللہ کی یہ عجیب ایسی مخلوق ہے کہ اس کے اندر 6 ٹانگیں ہوتی ہے ٹڈی کی، 2 سینے میں، 2 بیچ میں اور 2 آخر میں۔ اور یہ ٹڈی دل ایک دن میں 200 کلومیٹر سفر کر سکتے ہیں۔ ابھی اقوام متحدہ کی تنظیم برائے خوراک اور زراعت کے مطابق 40 لاکھ ٹڈیوں کا ایک جھنڈ 35,000 افراد کی خوراک تباہ کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان ٹڈیوں سے جو نقصانات ہوئے ہیں، اب تک 50,000 ایکڑ زرعی زمین کو تباہ کر دیا ہے، اور اس کے نقصانات سامنے آئے۔ بالخصوص راجستھان، مدھیہ پردیش دونوں ریاستوں میں موسمی فصلوں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچایا ہے، اور جس کے نتیجے میں بہت سے کسان تباہ ہو گئے ہیں۔ بہرحال ناظرین، یہ ظاہری اسباب اس کے جو کچھ ہوں، لیکن ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ یہ حالات کیوں پیش آ رہے ہیں۔ پہلے کرونا کی وبا، اور پھر اس کے بعد ٹڈیوں کا قہر، اور پھر طوفان، ہوائیں، موسمی بارش کے اندر ہلاکتیں اور بربادیاں، یہ سب ہمیں غور کرنے کی بات ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے۔ اصل سبب پر غور کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ بہرحال ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، ماضی میں پیش آئے واقعات کی روشنی میں دیکھا جائے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 مختلف قسموں کے عذاب کو مسلط کر دیا، جس کا تذکرہ قرآن مجید نے بھی کیا ہے۔ پہلا عذاب ان پر آیا طوفان کی شکل میں۔ دیکھیے، ماضی کے واقعات عبرت کے لیے قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کوئی قصوں اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ جو کچھ واقعات اس میں بیان کیے گئے ہیں وہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے عالم کے لیے عبرت کے طور پر بیان کیے گئے ہیں۔
تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر کن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، فرعونیوں پر کیسے عذابات آئے، کس قسم کے عذاب آئے اور کیسے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ نمبر 1، پہلا جو عذاب آیا ہے ان پر طوفان، ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا اور انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا۔ اب وہ اس میں بیٹھ بھی نہیں سکتے، کھڑے رہنا ہے، پانی ان کی گردنوں تک آ گیا ہے، جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا، نہ ہل سکتے ہیں نہ کوئی کام کر سکتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ طوفان ان کی کھیتیوں اور باغات کو تباہ و برباد کر گیا۔ پھر اس کے بعد دوسرا عذاب آیا ان پر، اور وہ عذاب تھا ٹڈیوں کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈی دل کے بادل جھن کے جھن آ گئے، ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں ٹڈیاں بھر گئی جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اور عجیب بات، ایک طرف ٹڈیوں کے بادل جھن کے جھن ان کے گھروں میں آ رہے ہیں، ان کی کھیتوں میں آ رہے ہیں، ان کے باغوں میں آ رہے ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے مسلمان اس سے بالکل محفوظ۔ پھر تیسرا عذاب اللہ نے ان پر بھیجا، اور اب جو عذاب آیا وہ قمل کا عذاب تھا۔ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر جاتا اور ان کے کپڑوں میں گھس کر ان کے چمڑوں کو کاٹ کر انہیں مرغ بسمل کی طرح تڑپانے لگتا، اور حتیٰ کہ یہ کیڑے ان کے کھانے پینے کی چیزوں پر، ان کے برتنوں میں گھسے رہتے، جس سے وہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے، نہ کچھ پی سکتے، نہ لمحے کے لیے سو سکتے۔ یہاں تک کہ ایک ہفتے میں اس قہر آسمانی وہ مصیبت سے بلبلا کر یہ لوگ چیخ پڑے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہو کر دعا کی درخواست کی اور ایمان لانے کا وعدہ کرنے لگے۔ چنانچہ وقت کے پیغمبر نے جب اپنی قوم کی اور ان لوگوں کی بے قراری دیکھی تو رحم کھا کر انہوں نے دعا کی اور یہ عذاب رفع دفع ہو گیا۔ لیکن پھر فرعونیوں نے اپنے وعدے کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر 1 مہینے کے بعد ان پر عذاب آیا، اور اب کی بار جو عذاب آیا وہ مینڈھک کا عذاب تھا۔ فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈھک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈھک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کر گھس جاتے، جہاں دیکھو مینڈک، ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اڑتے بیٹھتے لیٹتے، کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اب اس سے بھی رو پڑے، اور پھر روتے گر گڑاتے حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے کے لیے آئے، اور پھر بڑی بڑی قسمیں کھا کر وعدہ کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مسلمانوں کو، مؤمنین کو، بنی اسرائیل کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے۔ چنانچہ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا وعدہ توڑ کر اپنی پہلی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو جاتی، پھر مسلمانوں کو ستانے لگتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین اور بے ادبی کرنے لگتے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور ان پر اب جو 5واں عذاب آیا وہ خون کا عذاب تھا۔ یہ کیا عذاب تھا؟ اچانک ان لوگوں کے تمام کنوؤں نہروں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے اپنے وقت کے بادشاہ فرعون سے فریاد کی، تو اس سرکش فرعون نے کہا یہ حضرت موسیٰ کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی ہے؟ یہ تمام باتیں وہ ہے جو اس آیت کی ذیل میں مفسرین نے بیان کی ہے کہ یہ کیسی نظر بندی ہے، ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بھرے پڑے ہیں، اور بنی اسرائیل کے جو مؤمنین ہیں وہ اس تکلیف سے ان کو نجات ہے، ان کی یہاں جیسی چیزیں ویسے خون کا کوئی اثر نہیں ان کے یہاں۔
اب مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور پتے چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اللہ کی عجیب شان، جیسے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جب یہ گھاس درختوں کی جڑیں اور اس کے پتے چبا چبا کر چوستے تھے تو اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ اب فرعونی بہت پریشان ہو گئے اور پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی، تو آپ نے پیغمبرانہ رحم و کرم فرما کر پھر دعا کی، تو 7ویں دن یہ خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بہرحال ان سرکشوں پر مسلسل 5 قسم کے عذابات آئے، اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 مہینے کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے، اپنے کفر پر اڑے رہے، خدا سے بغاوت سرکشی پر جمے رہے، اور ہر مرتبہ اپنا وعدہ توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے قہر و غضب کا آخری عذاب آ گیا کہ فرعون اور ان کے تمام ماننے والے دریائے نیل میں غرق ہو کر ہلاک ہو گئے۔ ناظرین، یہ ایک قصہ تھا جس کو قرآن نے بیان کیا ہے، مختصر بیان کیا، اور اس کی تشریح میں مفسرین نے باتیں لکھی ہیں۔ یہ سب ہمارے لیے عبرت ہے اور واضح پیغام ہے، اور یہ جملے میں اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو ان واقعات کا یہی پیغام ہے، اور اس وقت جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اور پورے عالم کے جو حالات ہیں، مسلمانوں کے لیے اور دوسرے اقوام عالم کے لیے یہی ہے، وہ پیغام یہی ہے کہ اصل کامیابی دنیا ہو یا آخرت میں ہو، وہ رب العالمین کی فرما برداری میں ہے، اور اس سے بغاوت اور سرکشی میں دنیا کا بھی نقصان ہے، دنیا میں بھی تکلیفیں ہیں اور مصیبتیں ہیں، اور آخرت میں تو برباد ہونا ہی ہے، ناکامی ہی ہے۔ بس ہم اللہ سے یہی دعا کریں گے، اللہ تعالی ہر طرح سے خیر کا اور عافیت کا معاملہ فرمائیں۔ اسی پر آپ اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔